آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ کے اندر مسلح جدوجہد کی کوئی نظیر اور کوئی مثال ہی موجود نہیں تھی، لیکن کشمیر کے لوگوں نے اپنی تاریخ کو ایک طرف رکھا اور اپنے مزاج کو تبدیل کیا اور مسلح جدوجہد کی ابتدا کی، اور مسلح جدوجہد کی سطح کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک کہ ان سے پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ سطح وہاں تک پہنچ گئی اور کشمیر کی قیادت نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یاد دلایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور آپ مداخلت کریں اور پاکستان اور کشمیر کی آزادی میں اپنا عملی کردار ادا کریں، تو ان کو یہ میسج دیا گیا کہ ہم کشمیر کے لیے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کی پوری جدوجہد آزادی کو، کشمیر کے تمام مجاہدین کو ابینڈن کر دیا، ان کو ترک کر دیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا وہ مرحلہ کہ جس مرحلے کو آپ بھارتی پنجاب کی جدوجہد آزادی کی تاریخ سے متعلق سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بھارتی پنجاب میں جو سکھوں نے آزادی کی جدوجہد شروع کی اس کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی، اور پاکستان کی حمایت سے انہوں نے ایک ایسی جدوجہد وہاں پر شروع کی کہ جو بہت وسیع پیمانے پر مقبول ہوئی، اور اس نے اپنی جڑیں پیدا کیں، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ جدوجہد آزادی آگے بڑھی تو بھارتی پنجاب بھارت سے آزاد ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اطلاع مشہور ہوئی کہ بے نظیر بھٹو نے بھارتی پنجاب میں جدوجہد کرنے والے مسلح سکھوں کی فہرستیں بھارت کے حوالے کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی قوت، کبھی بھی اتنی شوکت حاصل نہیں رہی کہ وہ یہ خطرہ مول لیتی کہ بھارت میں چلنے والی آزادی کی جدوجہد کو اس طرح سے سبوتاژ کرتی۔ یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور مجھے ان کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن کا ایک انٹرویو یاد ہے جس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے فہرستیں ان کے حوالے کی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت آسان زبان میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو میں نے یہ کام کیا ہوتا کہ میں بھارت کو یہ فہرست دینے کے لیے بھارت گیا ہوتا تو میرے لیے وہاں سے پاکستان واپسی ممکن ہی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی، اور اس کی آشیرواد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے بڑی مثال اس سلسلے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی شخصیت پاکستان میں قائد اعظم کے بعد دوسری اہم شخصیت ہیں، اس لیے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر عبد القدیر خان نے عملاً پاکستان کو بچایا، اس کے دفاع کو مضبوط کیا، ناقابل تسخیر بنایا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کے ایک مرحلے پر ایسا ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ہیرو یعنی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی ایبنڈن کر دیا، ترک کر دیا، اور یہ الزام لگایا ان پر یہ جو یہاں سے کاروبار ہوا ہے، ایٹمی قسم کا کاروبار ہوا ہے، پرولیفریشن ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی حکومت ملوث نہیں ہے، بلکہ یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا شخصی مسئلہ ہے۔ انہوں نے شخصی بنیادوں پر ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا جس کے ذریعے سے وہ مال اور متاع کما رہے تھے، اور انہوں نے خود کل پرزے فروخت کیے ہیں دوسرے ملکوں کو۔ تو اس سے بھی اس بات کی اس شبے کو تقویت ملتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ کے اس مرحلے پر اسامہ بن لادن کو بھی بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہو، اس لیے کہ ان کا یہ طرز عمل خود طالبان کے سلسلے میں بھی سامنے آ چکا ہے۔ آپ کے شاید یہ بات علم میں ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ جب طالبان کی تحریک برپا ہوئی اور دنیا میں کوئی ملک ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت کے جو ہمارے وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر، وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی حکومتوں سے انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے سعودی عرب اور یو اے ای کی حکومتوں سے کہا کہ طالبان کو آپ تسلیم کر لیں، کیونکہ طالبان افغانی نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کے بچے ہیں۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو پاکستان نے اپنے ہی بچوں کو امریکہ کے آگے ڈال دیا، ان کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ وہ واقعہ رونما ہوا کہ جس کا ہماری اصلی تاریخ میں جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، یعنی ہم نے طالبان کے افغانستان کے سفیر کو، ملا ضعیف کو بھی پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، اور جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے، اپنی آٹو بایوگرافی میں تسلیم کیا ہے کہ ہم نے سینکڑوں ہزاروں اربوں اور افغانوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، اور اس سے ہم نے کروڑوں ڈالر کمائے۔ تو جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ان سے بجا طور پر اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر
باقی اور موجود رکھا ہوا تھا، اور جب وہ مرحلہ آیا تو انہوں نے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ نے ان کی کوشش یونیلیٹرل ایکشن کے ذریعے سے، یک طرفہ اقدام کے ذریعے سے ناکام بنا دی، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی توقع کے دائرے سے باہر تھی، اور جس کی کوئی توجیہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب تک نہیں کر سکی ہے۔ اور جو کہنے والی بات ہے، جو واحد معقول بات کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تھی اور ہم ان کے طیاروں کو ڈیٹیکٹ نہیں، ہم ان کے ہیلی کاپٹرز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے۔ یہ واحد ایک توجیہ ہے جو کسی حد تک قابل فہم نظر آتی ہے، اس کے سوا وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں، اس پورے واقعے کی کوئی توجیہ بیان کرنے سے وہ یکسر قاصر ہیں۔ اب اس میں جو پہلو ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو جیسے ہی ایبٹ آباد آپریشن میں کامیابی حاصل ہوئی، امریکہ اور مغرب اور یورپ کی تمام قوتوں کا سارا زور اور ساری توجہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر مرکوز ہو گئی۔ آپ کو شاید یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ برطانیہ کے اخبار سنڈے ایکسپریس نے ایک خبر شائع کی ہے، اور جس کی کہ کوئی تردید ابھی تک کہیں سے جاری نہیں ہوئی ہے، اور اس خبر میں اس نے کہا ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے، اور اس سلسلے میں اوباما نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اور جیسے ہی کوئی پاکستان کے اندر کوئی سنگین صورتحال پیدا ہوگی، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تازہ ترین بیان نیٹو کی فورسز کے جو وہ ہیں ہیڈ جو ہیں، نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں فوگ راسمسین، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اگرچہ ہماری اطلاع کے مطابق محفوظ ہیں، لیکن ہمیں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں سخت تشویش ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں یا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے آخر کیوں درد سر بنی رہی ہے تاریخ کے مختلف ادوار میں؟ آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اپنے پہلے دن سے امریکہ اور مغربی دنیا اور بھارت اور اسرائیل اور ان کی ایجنسیوں اور ان کے ذرائع ابلاغ کے نشانے پر ہے، اور اس بات کے تجزیے کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس مزاحمتی رد عمل کا کیا سبب ہے، کیا اس کا پس منظر ہے۔ تو اس کے بھی 2-3 اسباب ہیں جو مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی صلاحیت دراصل 20ویں صدی کی ٹیکنالوجی کی انتہائی شکل ہے، یعنی اس کی سب سے ترقی یافتہ شکل ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی پر صرف ترقی یافتہ دنیا کا حق ہے، صرف ترقی یافتہ دنیا ہی ایٹمی ٹیکنالوجی پیدا کر سکتی ہے، وہی اس کو استعمال کر سکتی ہے، وہی اس کے ذریعے سے ہتھیار بنا سکتی ہے۔ لیکن پاکستان نے ایک تیسری دنیا کا ملک ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اور نہ صرف ایک تیسری دنیا کا ملک ہونے کے باوجود بلکہ ایک ایسا ملک ہونے کے باوجود کہ جس میں سائنس کی یعنی بنیادی سائنس کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، جس ملک کے بارے میں 1960 میں اور 1970 میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایک سوئی بنانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ سوئی نہیں بنا سکتا، اس نے ایٹم بم بنا کر دکھا دیا۔ تو یہ بات مغربی دنیا کے لیے نفسیاتی سطح پر، تاریخی سطح پر، تہذیبی سطح پر اور علم کی سطح پر ناقابل قبول تھی۔ وہی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ تیار ہیں کہ ترقی یافتہ دنیا، ایک تیسری دنیا کا ملک ترقی کرتا ہوا ایک علم کے ایک خاص شعبے میں اس سطح پر آ گیا کہ وہ ترقی یافتہ دنیا کی ہمسری کرنے لگا، اس کی ہم پلہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اس میں سے 4 ایٹمی قوتیں مغرب سے تعلق رکھتی ہیں اور 3 ایٹمی قوتوں کا تعلق دنیا کی دوسری اقوام سے ہے۔ تو مغرب کے لیے یہ بات اس سطح پر ناقابل قبول ہے، تو اس لیے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں پہلے دن سے، اور اس میں ان کا ایک نسلی تعصب اور ان کا ایک تہذیبی تعصب اور ان کا ایک مذہبی تعصب اور ان کا ایک یعنی جغرافیائی تعصب بھی جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے، اگر امریکہ کا جو ایٹم بم ہے، جو ایٹم بم بنانے والی پہلی قوت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا پس منظر تاریخی اعتبار سے عیسائیت سے منسلک ہے، یعنی امریکہ ایک عیسائی ریاست ہے، لیکن امریکہ کے ایٹم بم کو یا برطانیہ کے ایٹم بم کو کبھی بھی عیسائی بم کا نام نہیں دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو سوویت یونین تھا، یہ چین ہے،
جو کہ کمیونسٹ ملک تھے کسی زمانے میں، جب انہوں نے ایٹم بم بنایا، کمیونسٹ ملک تھے، ان کے ایٹم بموں کو کبھی بھی کمیونسٹ ایٹم بم نہیں کہا گیا. یہ بھارت نے اگر ایٹم بم بنایا تو اس کے ایٹم بم کو کبھی بھی ہندو بم کا نام نہیں دیا گیا. یا اگر اسرائیل نے صلاحیت حاصل کی تو اس کے ایٹم بم کو کبھی بھی یہودی بم نہیں کہا گیا. لیکن پاکستان کے ایٹم بم کو انہوں نے پہلے دن سے اسلامی بم کا نام دیا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایٹم بم کی اس پوری فضا کو مذہبی حوالوں کے تناظر میں بیان کرنا چاہتے ہیں.